کیا جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جوتے پہن کر آپ عام نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتیاں پہن کر نماز ادا کی ہے۔ لیکن ایسی مسجد جس میں قالین بچھے ہوئے ہوں، وہاں پر پھر آپ ان جوتیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے جن جوتیوں کے ساتھ آپ باہر پیدل سفر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جوتیوں کے نیچے مٹی لگی ہوگی، اگرچہ وہ مٹی پاک ہے، ناپاکی والا معاملہ نہیں ہے، لیکن قالین گندا ہو جائے گا۔ البتہ اس زمانے میں چونکہ صفیں نہیں بچھی ہوئی ہوتی تھیں، کچے فرش ہوتے تھے زمین کے، اسی کے اوپر نماز پڑھی جاتی تھی، تو جوتیوں سمیت نماز بالکل درست تھی، اور ظاہر ماتھے کے اوپر خاک بھی لگ جاتی تھی، تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نماز جنازہ آج کل چونکہ گراؤنڈز میں پڑھا جاتا ہے اکثر جگہوں پر جہاں پر بڑے مجمع ہوں، تو وہاں پر لوگ جوتیوں سمیت نماز جنازہ پڑھتے ہیں، بالکل درست ہے، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، جوتیاں اتارنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ جوتیاں اتار کر انہی جوتیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے جوتیاں اتار دی ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ بھئی آپ جوتی کے اوپر کھڑے ہوں یا جوتی آپ نے پاؤں میں پہنی ہوئی ہو، دونوں کیسز کے اندر جوتی کے تلوے کے نیچے اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو نماز آپ کی درست نہیں ہے، اور اگر جوتی کے تلوے کے نیچے گندگی نہیں ہے تو آپ کی نماز بالکل درست ہے۔ گندگی سے مراد غلاظت ہے، مٹی کیچڑ یہ پاک ہوتا ہے جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی ناپاکی شامل ہے۔ پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، وہ پاک ہی ہے جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہ اس کے ساتھ کوئی پیشاب والا ایلیمنٹ اٹیچ ہو گیا ہے یا کوئی اور اس طرح کی نجاست لگ گئی ہے، ادروائز وہ پاک ہے۔ ایون اگر کہیں پر گندگی بھی لگ گئی ہے جوتیوں پر، تو پیدل چلتے ہوئے چونکہ جوتیاں مسلسل رگڑ کھاتی رہتی ہیں زمین کے ساتھ، ان کا تیمم والا معاملہ بھی ہوتا رہتا ہے، وہ صاف ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، کچھ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو عبایا پہنتی ہیں اوپر یا ہماری جو چادریں ہیں وہ اتنی لمبی ہیں کہ بعض اوقات زمین کے ساتھ رگڑ کھاتی ہیں، اور مدینہ شریف میں کئی جگہ گندگی بھی موجود ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ وہ ناپاک نہ ہو جاتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ناپاک جگہ سے گزرنے کے بعد کیا کسی پاک جگہ پہ بھی وہ چادر رگڑ کھاتی ہے زمین کے ساتھ؟ تو ان کا یا رسول اللہ کھاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ پاک ہو جاتی ہے، مٹی بھی پاک کر دیتی ہے نا چیزوں کو، تو یہ اس لیے وہم نکالا جائے لوگوں کا۔ تو جوتی میں نماز پڑھنا بالکل درست ہے، بشرطے کہ ایسی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر قالین نہیں بچھا ہوا، کچی زمین پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جو آج کل آبسلیٹ ہی ہیں، کسی دور دراز کے علاقے میں ہو وہ علیحدہ بات، ادروائز آج کل تو اس طرح کی مسجدیں نہیں ہیں۔ البتہ اگر آپ کی جوتی بالکل نہیں ہے تو آپ عام مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہاں کے لوگوں کو اس چیز کی سینس ہو۔ آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے تک، جب تک کہ اٹلی کا وہ وائٹ ماربل نہیں تھا مطاف میں، تو لوگوں نے نئی جوتیاں رکھی ہوتی تھیں اپنے پاس طواف کعبہ کرنے کے لیے، کیونکہ دھوپ کی تپش کی وجہ سے اتنی زیادہ زمین تپ جاتی تھی کہ طواف کعبہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، پاؤں جل جائیں۔ تو لوگوں نے طواف کے لیے علیحدہ سے جوتیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں، اندر جا کے وہ جوتیاں پہنتے تھے اور طواف کعبہ جوتیوں میں کرتے تھے۔ نبی اسلام نے تو سواری پہ بیٹھ کے بھی طواف کعبہ کیا۔ آج اگر کوئی شخص جوتی پہن کے کرے تو لوگ عجیب سمجھیں گے، ویسے وہاں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا سوائے پاکستانیوں کے۔ جن لوگوں نے زیادہ طواف کرنے ہیں یا اوپر والے پورشن میں وہ طواف کر رہے ہیں تو جوتیوں میں تو آپ تھک جائیں گے، جاگرز پہنیں تاکہ تسلی کے ساتھ آپ کریں، کیونکہ اوپر والا جو ایک چکر ہے وہ آلموسٹ 1.5 کلومیٹر کا بن جاتا ہے سب سے اوپر والی منزل میں۔ آپ مجھے بتائیں 1.5 کلومیٹر کے 7 چکر آپ کو کاٹنے پڑ جائیں تو لگ پتہ جائے گا، بڑا مشکل کام ہے۔ جوتیاں پہن کے طواف کعبہ بھی ہو سکتا ہے، نماز بھی ہو سکتی ہے، البتہ جوتیوں کا پاک ہونا ضروری ہے، یا اس کو یوں سمجھیں کہ ناپاک نہ ہو، اس چیز کو آپ نے اس اعتبار سے انشور کرنا ہے، ادروائز جوتی پاک ہی ہے کیونکہ زمین کے ساتھ وہ رگڑ کھا رہی ہے۔ نماز بھی درست ہے، نماز جنازہ بھی درست ہے، اور طواف کعبہ بھی درست ہے۔ بلکہ ابو داؤد میں ایک روایت ہے جس میں نبی الاسلام نے
یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق یہ بتایا ہے کہ ہم جوتیوں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ جوتیوں میں نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جب وادی طویٰ میں گئے تھے، قرآن پاک میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی جوتیاں اتار لو، یعنی ایک رسپیکٹیبل چیز ہے، تو اس اعتبار سے وہ پرماننٹلی اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ اسلام میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مسجدوں میں بھی ہم جوتیاں اتار کے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ صاف ستھرا اس کو رکھنے کے لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ ادروائز اگر پرانی زمانے کی وہی مساجد ہوں جن میں کچے فرش کا معاملہ ہو تو آپ جوتیوں سمیت بھی جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ صلاۃ الحاجات کی نماز کسی ایک دعا کے لیے پڑھی جائے یا ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ ساری دعائیں مانگیں، اللہ سے مانگتے ہوئے آپ کو کوئی کنجوسی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دعا ساری دعاؤں کو کور کرنے والی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اتنی پرفیکٹ دعا ہے کہ اس میں ساری دعائیں شامل ہیں۔ آپ کے دل میں بھی کوئی خواہش ہے، اس کو رکھتے ہوئے یہی عربی کی دعا پڑھیں، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور یہ دعا وہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے سورۃ البقرہ میں 201 نمبر آیت میں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کسی کو اچھی نوکری چاہیے، یہی دعا مانگے۔ کسی شخص نے اپنے پیپروں میں پاس ہونے کے لیے دعا کرنی ہے، بشرطے کہ پیپر خالی نہ چھوڑ کر آیا ہو، یہی دعا مانگے۔ اچھی بیوی کے لیے یہی دعا مانگے، اچھے رزق کے لیے یہی دعا مانگے، دنیا کے ہر کام کے لیے یہی دعا مانگے، اچھی صحت کے لیے یہی دعا مانگے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے۔ نبی علیہ السلام جب ان کی عیادت کرنے گئے تو آپ نے فرمایا تو اپنے رب سے کیا مانگتا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں بس ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے لے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی غلطیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے، تو کس قسم کی دعا مانگ رہا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی تجھے تو چاہیے تھا اللہ سے بھلائی مانگ۔ اچھا، وہ اپنے ذام میں یہ سمجھ رہے تھے کہ میں دنیا میں تکلیف جھیل لوں، آخرت کی جھیلنا نہ پڑے، اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ کیا تو دنیا میں اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا، تو اللہ سے بھلائی مانگ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے۔ اسی لیے جب کوئی شخص موت کے قریب ہو تو اسے اپنے رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس وقت مایوسی کی کوئی بات اس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، اور نہ خود اس کو کبھی پیسمسٹک اپروچ رکھنی چاہیے۔ پوری زندگی میں نہیں رکھنی چاہیے، لیکن موت کے وقت تو بالکل ہی رکھنی چاہیے۔ گاڈ اورینٹڈ رہنا چاہیے انسان کو، اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ البتہ دعا کا پروٹوکول ہے، نمبر 1 دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، یہ دعا کا پروٹوکول ہے۔ نمبر 2 دعا آپ نے حالت امن میں بھی مانگنی ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرے۔ نمبر 3 دعا رد ہی نہیں ہوتی، جامع ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے، یا تو اللہ تعالیٰ وہی عطا فرمائے گا جو تم نے مانگا، یا اس کے بدلے کوئی تکلیف دور کر دے گا، یا بہتر نعم البدل دے دے گا، یا تیسری چیز ہوگی کہ آخرت میں نیکیوں کے طور پر وہ سٹور کر لیا جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے سنا کہ دعا تو رد ہی نہیں ہوتی، یعنی بڑی عجیب بات ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ باقی عبادت کے تو چانسز ہیں کہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ کچھ نہیں تو نیکیاں سٹور ہیں، جو آج آپ کو سب سے کم درجہ لگ رہا ہے اور آخرت میں سب سے بڑا درجہ وہی لگ رہا ہوگا۔ لوگ تمنا کریں گے کہ دنیا میں کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی، آج ہمیں نیکیاں مل جاتی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں کیا کریں گے کہ دعا تو قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ اس نے بہت زیادہ مانگ لی ہے تو ٹھیک ہے اتنی قبول کر لی جائے باقی رد کر دی جائیں، ہر حال میں قبول ہونی ہے۔ تو دعا سے کبھی بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں، ہر وقت اللہ سے دعا مانگیں۔
چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی کچھ جگہ ہیں، ان کا آپ اہتمام کریں، جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس حالت میں دعائیں مانگو، یعنی آپ سجدے میں بھی 3 تسبیحات پڑھ کے دعا مانگیں۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ تشہد جب پڑھ چکو تو اپنے رب سے جو چاہو مانگو، وہ بھی ایک موقع ہے دعا مانگنے کا، دعا کی عادت ڈالیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب قرآن کی قرات کر رہے ہوتے تھے، اس دوران جہاں پہ آیات آتی تھی جہنم کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے جہنم کے عذاب کے اگینسٹ، اور جنت کا سوال کرتے تھے جہاں جنت سے متعلق نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ تو قرات کے دوران بھی رک کر دعائیں مانگنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ حالت قیام میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں۔ صلاۃ الحاجات، نماز پڑھ کے اللہ کے حضور متوجہ ہونا بالکل درست ہے، عام حالت میں بھی تمام نمازوں میں دعائیں کریں، اور نمازوں کے علاوہ بھی صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اس میں یہ ساری پرفیکٹ چیزیں شامل ہیں الحمدللہ۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی آپ تشہد میں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ الگ سے کریں، تشہد میں آپ نماز کے دوران بھی ان اذکار کو کر سکتے ہیں۔ لیکن تشہد کو لمبا کرنا، نمازوں کو لمبا کرنا، یہ صرف نفلی نمازوں کے لیے ہے۔ جو شخص جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے اس کو نماز لمبی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے اپنی نماز مختصر پڑھانی ہے۔ مختصر سے مراد ہے سنت کے مطابق، بالکل وہ دم کٹی ہوئی نماز نہیں کہ آپ 120 کی سپیڈ پہ پڑھ رہے ہیں، یعنی لمبی دعائیں نہ مانگیں، بس تشہد ایک دعا مانگی سلام پھیر دیں۔ نفلی نماز میں آپ جتنا مرضی قرآن پڑھیں، جتنی مرضی دعائیں مانگیں، تاکہ باقی لوگ اس میں اس طریقے سے افیکٹ نہ ہو رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن اور تاریخ کون سی ہے؟ وفات کا دن تو بخاری مسلم میں آیا منڈے کا دن تھا، آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے منڈے والے دن، اور آپ کو دفنایا گیا ہے اگلے دن منگل اور بدھ کی درمیانی رات، کیونکہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے جنازہ پڑھنا تھا۔ یہاں پہ لوگوں نے مشہور کیا جی وہ جنازہ کیوں لیٹ ہوا؟ بھائی چھوٹا سا حجرہ ہے، ایک طرف سے لوگوں نے انٹر ہونا ہے، دوسری طرف سے باہر نکلنا ہے، 1 لاکھ بندے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 40 سے 50 گھنٹوں کے بعد دفن کیا گیا، یعنی منڈے کو آپ کی ڈیتھ ہوئی دن کے وقت، تو منڈے مکمل ہوا اور اگلا پورا دن منگل کا بھی، پھر غروب آفتاب کے بعد چونکہ بدھ کی رات شروع ہو گئی تو اس رات کے اندر آپ علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ تاریخ کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے جی، البتہ مہینہ جو رپورٹ ہوا ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت بھی ربیع الاول کے مہینے میں کی، آپ پیدا بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے، اور وفات بھی آپ کی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ تاریخ کوئی رپورٹ نہیں ہوئی، اس زمانے میں اس طرح تاریخیں رپورٹ بھی نہیں کی جاتی تھی۔ 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہے، وہ میں نے ثابت کیا ہے صحیح بخاری مسلم سے، وہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔